کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ ایک مقصد پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا قرآن پاک کی تلاوت کے طریقے کو سکھلانا تھا۔ دوسرا مقصد قرآنی آیات کے معانی، مضامین اور مفاہیم کو سمجھانا تھا، اور تیسرا مقصد لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرنا تھا، دلوں سے رذائل کو دور کرنا تھا اور خسائل حمیدہ سے آراستہ اور مالا مال کرنا تھا۔ ان تینوں میدانوں میں نبی کریم علیہ السلام نے محنت فرمائی، خدمات انجام دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں دنیا نے آپ کی محنت کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے مقاصد بعثت میں ایک مقصد تزکیہ نفوس ہے، تزکیہ قلوب ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے اور اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تصوف میں مشائخ کی جانب سے متوسلین و مسترشدین کو جس لائن پر محنت کرائی جاتی ہے اس کے بنیادی نکات 5 ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت والجلال کی محبت سے دلوں کو سرشار کرنا۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر گھر کر جائے گی تو اللہ کی کامل اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ انسان زندگی گزارے گا۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و اتباع اور پیروی کا جذبہ دل کے اندر پیدا کرنا، کیونکہ ہر طرح کی کامیابی پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز، دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا کرنا اور شریعت و سنت کے حوالے سے محبت و عقیدت اور عظمت و احترام کے جذبات پیدا کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے برداشت اور رواداری۔ مشائخ کی طرف سے جو محنتیں کرائی جاتی ہیں متوسلین و مسترشدین سے، مختلف اذکار و وظائف کے ذریعے، صبر کی تلقین کرنے کے ذریعے، تو اس کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر قوت برداشت، تحمل اور رواداری کا مادہ پیدا ہو سکے، ہم غصے کو ضبط کرنے والے ہوں، غصے میں بکھرنے والے اور مشتعل ہونے والے نہ ہوں۔ اور آخری چیز ہے خدمت خلق کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ جب ایک شخص کے دل میں اللہ کی کامل محبت ہوگی تو لازمی طور پر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور اس کے کنبے کو نقصان پہنچائے۔ اگر کوئی مخلوق خدا کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں نہیں پایا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کسی کے لیے کانٹا نہیں بنے گا، کسی کے لیے پھانس نہیں بنے گا، کسی کو تکلیف پہنچانے والا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے کنبے کو نقصان پہنچانا گویا کہ اللہ کو تکلیف ہے۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو ہمیں اور آپ کو پیش نظر رکھنا ہے اور جائزہ لینا ہے،
اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آتا دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کا فائدہ ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ وقت لگانے کے باوجود ان پانچوں چیزوں کے اثرات اگر زندگی میں مرتب نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی، نبی کی اتباع اور پیروی کا جذبہ دل میں نہیں آئے گا، گناہوں سے تنفر دل میں پیدا نہیں ہوگا، قوت برداشت ہمارے اندر نہیں ہوگا، یا خدمت خلق کا مادہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی صحیح راستے پر نہیں چل پا رہی ہے اور مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ان پانچ بنیادوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان صفات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت والجلال کی محبت ہے۔ حضرات صوفیہ اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ عشق و محبت خداوندی ہے، کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور اس کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور محبت کرنے والے کے دل میں محبوب کی رضا کی خاطر ہر مصیبت و تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی قوت و صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو محبت کرنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے محبوب راضی ہو۔ دنیا میں اپنے مفادات کی خاطر انسان اگر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو محبوب کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے لگتا ہے۔ اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ جب تک اپنا خون نہیں بہاؤ گے اس وقت تک میں تمہاری نہیں بنوں گی، تو بلیڈ چلا لیتا ہے اپنے جسم پر اور خون بہانے لگتا ہے کہ محبوبہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو جب عشق مجازی میں انسان کی یہ صورتحال ہوتی ہے تو حقیقی عشق کا یہی مادہ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ پیدا ہو جائے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ محبت ہی وہ چیز ہے جو محبت کرنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے محبوب راضی ہو، اور ہر اس عمل و کردار سے باز رہے جس سے محبوب ناراض ہو۔ چنانچہ حضرات صوفیہ مشائخ اگر زہد، تقوی، عبادت، ریاضت اور مجاہدے اختیار کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف خدا کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف سے خدا کی بندگی نہیں کرتے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ حضرات مشائخ اہل اللہ بزرگان دین جو مجاہدے، ریاضت، زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس جذبے سے نہیں کرتے کہ یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی۔ بنیاد پکڑتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جب اللہ راضی ہوں گے تو آٹومیٹک جنت میں پہنچائیں گے اور انسان جنت کا مستحق بنے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اس لیے ہر نیکی کو جنت طلب کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے، تو جنت تو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جو بڑی زاہدہ گزری ہیں، متقیہ گزری ہیں، وہ اپنی ایک دعا میں فرمایا کرتی تھی کہ خدایا اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اس سے محروم رکھنا۔ ان کا خلوص دیکھیے، دعا میں کہتی تھی کہ اللہ اگر میں تیری بندگی جنت کے لیے کرتی ہوں تو تو مجھے اس سے محروم رکھنا، اور اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جہنم میں جھونک دے، لیکن اگر میں تیری بندگی تجھے پانے کے لیے کرتی ہوں تو مجھے اپنے آپ سے محروم نہ رکھ۔ امام ربانی فرمایا کرتے تھے مقربین بارگاہ الہی یعنی حضرات مشائخ و صوفیاء کرام اگر جنت جانا چاہتے
اس لیے کہ وہ خدا کی رضا کی جگہ ہے۔ اور اگر دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس میں رنج و الم ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی ناراضی کی جگہ ہے، ورنہ ان کے لیے انعام اور رنج و الم دونوں برابر ہیں۔ ان کا اصل مقصود تو رضائے الہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول، مسلمانوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑے جانے سے تم بہت ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم بہت عزیز رکھتے ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے، اور یاد رکھو کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا۔ کیا بتایا گیا ہے مبارکہ میں کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اللہ ہی کے لیے دے اور کسی کو دینے سے اللہ ہی کے لیے ہاتھ روکے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتا تھا، ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ یاد ہو جائیں تو نور علی نور، آپ کے الفاظ میں جو برکتیں ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جملوں میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی انسان کے جملے میں نہیں ہو سکتی۔ کیا دعا فرماتے تھے آپ؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ تیری محبت اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ حضرات صوفیہ اور مشائخ اسی محبت کو اپنے دل میں اور اپنے مریدین کے دل میں پیدا کرنے کے لیے مجاہدے اور ریاضت کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں معرفت الہیہ کا نور پیدا کرے اور اپنی محبت سے ہم سب کے قلوب کو اللہ پاک سرشار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.